رب کے حضور فریاد کریں، رب کے حضور فریاد کریں، آئیں دعا یاد کریں، آئیں دعا یاد کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ ملاحظہ کر رہے ہیں مقبول دعائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس سلسلے کے اندر کچھ قرآنی دعائیں اور کچھ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جو دعائیں ہیں ان کو یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، ان کا معنی و مفہوم سمجھا جاتا ہے اور اس کا پس منظر بھی بیان کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج بھی انشاءاللہ الکریم ایک دعا کے حوالے سے بتایا جائے گا۔ آئیے اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آج کی جو دعا ہے وہ دعا یہ ہے: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب بیکار نہیں بنایا، تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، ہم ایمان لے آئے۔ پس اے ہمارے رب، تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ دعا ہے، اس کا پہلا حصہ یہ سمجھیں آپ: سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ تو پاک ہے، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے رب، بے شک جسے تو دوزخ میں داخل کرے گا اسے تو نے ضرور رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ناظرین کرام، ان آیتوں میں سب سے پہلے اللہ جل وعلا کی پاکی بیان کی گئی ہے، پھر جہنم کے عذاب سے نجات پانے کے حوالے سے دعا مانگی گئی ہے، اور پھر اس بات کی طرف بندوں کو آگاہ کیا گیا ہے
کہ دوزخ میں داخل ہونا یہ بہت بڑی ذلت اور رسوائی کی بات ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت کے اس والے حصے سے یہ بات بھی واضح کر دی گئی ہے کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، نہ اس جہان میں اور نہ قیامت کے دن۔ ناظرین، یقیناً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی ظالم کی گرفت فرماتا ہے تو چاہے وہ مالدار ہو، عہدے دار ہو، ذلیل و خوار ہو ہی جاتا ہے، اور ایسوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک ندا دینے والے کو ایمان کی ندا یوں دیتے ہوئے سنا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے، پس اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ ناظرین کرام، اس منادی سے مراد سید الانبیاء احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی شان میں داعین الی اللہ باذنہ وارد ہوا ہے، یا اس سے قرآن کریم مراد ہے۔ یہ دو واضح بات بیان کی گئی ہیں کہ یا تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہم سے ہماری برائیاں مٹا دے۔ آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا ناظرین کرام کہ دعا کی قبولیت اور مغفرت و رحمت کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ایمان بنیادی شرط ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اور ہمیں نیک لوگوں کے گروہ میں موت عطا فرما۔ یہاں اللہ جل وعلا نے سکھایا ہے کہ دعا کرو کہ موت بھی نیک لوگوں کے ساتھ آئے، یعنی ان کی فرما برداری کرتے ہوئے موت آئے، اور ان کی معیت نصیب ہو جائے، یعنی ان کے قرابت داروں میں ہمارا بھی نام ہو جائے۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ نیک لوگوں کی صحبت بہت عظیم چیز ہے۔ رب العالمین عز و جل نے ارشاد فرمایا ہے کونوا مع الصادقین، یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو صحبت نے ہی عظیم ترین مرتبے پر فائز کیا ہے۔ زندگی میں نیک لوگوں کا ساتھ تو نعمت ہے ہی، مرنے کے بعد بھی نیکوں کا ساتھ ہونا اللہ جل وعلا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ناظرین کرام، چنانچہ پسندیدہ بندے کو موت کے وقت فرمایا جاتا ہے، اور وہ کیا فرمایا جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان، اے اطمینان والی جان، اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کتنی پیاری بشارت سنائی جا رہی ہے اس اطمینان والی جان کو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ ہمیں قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے ہمیشہ خوف زدہ رہنا چاہیے۔ جی ہاں، واقعی میں خوف زدہ ہم کو رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے میرے پروردگار،
ہمیں قیامت کے دن کی ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنا۔ یقیناً ناظرین، دنیا کے مقابلے میں قیامت کے دن کی رسوائی یہ بہت سخت ہے۔ آج دنیا میں اگر کسی کی ذلت و رسوائی ہوتی ہے تو کسی ایک شخص کے سامنے ہوتی ہے، یا خاندان والوں کے سامنے ہوتی ہے، یا پورے علاقے اور شہر والوں کے بیچ میں ہوتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ پوری دنیا میں ہوتی ہے، بدنامی ہو جاتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان اس دنیا میں آئے ہیں، سب کے سامنے ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یہ تھی دعا جس میں بہت ساری ایسی باتیں بیان کر دی گئی ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور جن پر عمل کرنا چاہیے۔ FGN چینل کے ناظرین، ذلت و رسوائی سے ہر کوئی بچنا چاہتا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں دنیا و آخرت کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا مقدر روشن اور نور والا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ تھی دعا، اس کا ترجمہ، اس کا معنی و مفہوم اور اس کے حوالے سے چند مدنی پھول۔ انشاءاللہ الکریم آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر سلسلہ ایک دعا کے ساتھ مقبول دعائیں۔ تب تک آپ اپنا خاص خیال رکھیں، FGN چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کے حضور فریاد کریں، رب کے حضور فریاد